بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم خواہشات اللہ نے ہی رکھی ہیں انسان کے اندر، خود تو لایا نہیں، اللہ کی طرف سے اس کے اندر مختلف قسم کے جذبے، خواہشات اور منفی مثبت دونوں طرح کی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی. تو ایک انسان عام کوئی بھی ہو، افریقہ میں بھی رہتا ہو، اس کے اندر بھی خواہشات کا اتنا بڑا جہان آباد ہے کہ وہ قیامت تک کی عمر لے کر آئے اور پوری دنیا کے اسباب اسے مہیا کیے جائیں تو یہ عمر تھوڑی ہے اور یہ اسباب کم ہے. اللہ نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے جنت کے لیے کہ یہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے، پھر جو یہ چاہے گا وہ سارا ہو جائے گا. جتنی تیزی سے انسانی خواہش بدلتی ہے اتنی تیزی سے زمانہ نہیں بدلتا، حالات نہیں بدلتے، چیز نہیں بدلتی. لیکن جب اللہ کے اس مہمان خانے میں پہنچے گا تو جس تیزی سے اس کی خواہش بدلے گی اس سے زیادہ تیزی سے اللہ اسے وجود عطا فرمائے. ایک آدمی اپنے گھر سے بیزار ہو جاتا ہے، اگر مجھے نیا گھر بنانا ہے اسے 1-2 سال چاہیے، یا میں نے خریدنا ہے تو اسے 2-4 مہینے دھکے کھانے پڑیں. مجھے نئے ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے تو اس کو آنے والے ماڈل کا انتظار کرنا پڑے گا. مجھے یہ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے اسے کہیں ہوٹل جانا پڑے گا، کہیں سے آرڈر دینا پڑے گا. گھر میں بنوائے تو بھی وقت چاہیے نا. دنیا کا نظام تدریج پر چلتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور انسانی خواہش بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے. یہاں اگر ہم اپنی خواہش والے راستے پر چلیں گے نا تو تھک جائیں گے اور زندگی زیادہ خراب ہو جائے گی، زندگی کی کوالٹی خراب ہو جائے گی. جب کسی قوم کا عمل خراب ہوتا ہے اور علم ٹھیک ہو تو واپسی کی امید ہوتی ہے. جب علم غلط ہو جائے تو واپسی کی امید بڑی مشکل ہوتی ہے. اس وقت مسلم ہو یا غیر مسلم، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی میں ساری خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ساری لذتیں لینا چاہتے ہیں، ساری خواہشیں پورا کرنا چاہتے ہیں. سونے چاندی کے گھر بھی بن جائیں تو حالات کی چکی ایسی ہے جو اسے پیس کے رہے گی. یہ ہواؤں میں اڑتا ہو، پانیوں کے سینہ چیرتا ہو، زمین کی تہوں کو کھولتا ہو، یہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہو،
ہیرے کے تاج سر پہ سجاتا ہو، سونے کا نوالا اس کے منہ میں ڈالا جاتا ہو، تو بھی حالات اس کائنات کا ایک ایسا طاقتور نظام ہے جو اسے توڑے گا۔ اب پوری دنیا کے انسانوں کا ذہن بن گیا ہے پیسہ بناؤ پھر موج کرو، یہ ذہن ہے۔ ساری دنیا کا مسلم غیر مسلم لاشعوری طور پر اس سوچ کا غلام بن چکا ہے کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ کچھ نظر بھی ایسے ہی آتا ہے، تو ایک نظر کا دھوکہ ہو گیا، ایک علم کا دھوکہ ہو گیا، تو سارا ٹریک ہی غلط ہو گیا۔ تو ساری انسانیت دوڑ پڑی مال بناؤ، مال بناؤ، مال بناؤ، پیسہ بناؤ، رشوت کھل گئی، سود کھل گیا، جھوٹ کھل گیا، ہیرا پھیری چل پڑی، دو نمبری چل پڑی، چوریاں ڈاکے چل پڑے، اور جوئے چل پڑے، سٹے چل پڑے، ذخیرہ اندوزی چل پڑی، دو نمبری چل پڑی۔ اس سب کے پیچھے کیا ہے کہ مال بناؤ۔ تو یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے نا تو بھی انسان خوش زندگی نہیں گزار سکتا، ڈیزائن ایسا۔ تو پہلی خواہش عورت ہے، پھر اولاد ہے، پھر مال و دولت ہے، پھر سواریاں ہیں، پھر جائیدادیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں۔ ان میں انسان اپنی دھن میں لگا ہوا، اور موت پیچھے اس کو کھائے جا رہی، کھوکھلا کیے جا رہی۔ ادھر اس کے محل بن رہے ہوتے ہیں، ادھر اس کی قبر تیار ہو جاتی ہے، ادھر اس کے لاکھوں کے جوڑے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سادہ لٹھے کا کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے ان چیزوں سے یہ جن کے نام لیے ہیں ان سے روکا نہیں ہے۔ عورت شادی کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی، اولاد ہے ان کی پرورش کرو، کمانا ہے تو کماؤ، سونا چاندی کماؤ، کون روکتا ہے؟ اور سواریاں اچھی رکھنی ہے تو رکھو۔ میرے نبی نے گدھے پر بھی سواری کی، خچر پر بھی کی، اونٹ پر بھی کی، اور اعلی نسل کے گھوڑوں پر بھی کی۔ تو آپ نے امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ دکھا دیا۔ اسلام میں صرف غربت کا نمونہ نہیں، اسلام چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک کا نمونہ پیش کرتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر میرے نبی کا نور پڑ رہا ہے اور ان کی روشنی پڑ رہی ہے کہ بادشاہوں کو بھی اگر زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقے کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا نہیں ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو اللہ گنوا رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کی حقیقت کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، مٹ جانے والی چیزیں۔ اگر ان میں حرام میں پڑ گئے تو برباد ہو جاؤ۔ عورتوں سے حرام تعلق ہے، پیسے حرام طریقے سے ہے، سونا چاندی حرام طریقے سے ہے، سواریاں حرام راستے سے ہیں، تو پھر تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو حلال میں بھی یہ ہوں تو بھی اللہ کہتا ہے چاہے حلال بھی ہو تو چھوڑ کے تو جاؤ۔ آخر سلیمان علیہ السلام بھی حکومت چھوڑ کے ہی گئے، کتنی بڑی حکومت اللہ نے دی کہ سخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات تابع کر دیے، ہوا تابع کر دی، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تابع کر دیا، لیکن چھوڑ کے چلے ہی گئے نا۔ ذوالقرنین نے مرتے ہوئے کہا میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی ہاتھ جا رہا۔ تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، انبئکم بخیر من ذالکم، کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا، اور تقویٰ کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا۔
کون ہے تقوی والے؟ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں۔ لو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو۔ تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں، 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے۔ تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی۔ پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ، ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان، کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو جان۔ ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو۔ انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں، ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے؟ لمبی عمر کیوں مانگتا ہے؟ ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے؟ ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے؟ جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں۔ یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا۔ تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عند رب ہیں، وہ اللہ کے پاس۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان اس کی بیس ہے، 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون يرثون الفردوس۔ تو فردوس اعلی جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن کن، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا ہے۔ پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں۔ اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، 1 سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا، تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا لو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر چیز جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کن اور حادثے کا کتنا فرق ہے۔ پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین۔ آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین۔ 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو، اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو، تو وہ کیا چیز بنے گی؟ کیا چیز ہے؟ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو؟ ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو، اسی طرح اتنے روپیے لا چھڑ لیں تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا۔ تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تے کی بنا دیتا ہے۔ تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پہ، پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا، ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا۔ میں کہا بھائی ہوں دس، تو آپ ہی دس دیتا ہے، میں ہوں ویک کی کرنا۔ تو کیا علاج کرنا؟ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا، اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا۔ کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا تھی۔ عبد الرحمن ناصر
اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا 4316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا، اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے۔ آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں کہ کیا وہ شان و شوکت 300 ہجری میں بننا شروع ہوا، اور 1000 خچر سامان ڈھونے کے لیے، 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا سارا، مشینی کام تو تھا نہیں، اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے، اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں، یوں یوں کرتا ہے تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی، تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا۔ اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا، اور ٹوٹل 25 سال، 350 میں وہ مر گیا، اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے، صرف 14 دن۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ؟ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں، 7ویں آسمان سے چلتی ہے، اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح، آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، یہاں کے درخت لکڑی کے، ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کیوں میں آ جانا، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے، اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئی، چھوٹے اتنے لا دیتے ہیں تو وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے۔ تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا، کہنے لگا سمجھ آ گئی، یہ میرے اتنے ہندوانا ڈاندا تو میرا کی حال ہے، میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اور اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا، تو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر
کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج، جو بھی تم نام لے لو، جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے اور خوشبو پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، تو میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے، اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا، وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوفُ، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الوف، یہ پڑھا ایسا میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا، مجامر، اس کو کہتے ہیں مجمار۔ مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے، اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی۔ یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ماٹھی سی چیز ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی ہے، کہ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا۔ عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو
اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے. عرف خوشبودار بنانا. ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے. تجری من تحتہا الانہار، پانی یہ انہار دریا کو کہتے ہیں کہ وہ دریا ہی دریا ہیں. اصل میں یہ دریا ایک کنایہ ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے. لوگ گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبز نام کی شائی کوئی نہیں. اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں. مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے. تو انہار 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 یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف. اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی، وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی. دنیا پوری 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی. تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے. تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا. تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتنے تو آؤ اندر ہی گلنا کیتی چند. تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی. تو موت تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع، کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی